معزز شرکا، ہم نے اب اپنے اختتامی دن کے اندر ہم شامل ہو چکے ہیں، اور ہم نے جو موضوع پچھلے دن جہاں پر ختم کیا تھا، میں وہیں سے اس کو شروع کرنا چاہوں گا کہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، اور جو ہمارے پاس اویلیبل ٹائم ہے میں چاہوں گا کہ اس کے اندر ہم چیزوں کو کنکلوڈ کر لیں۔ موضوع ہم نے شروع کیا تھا کہ مختلف قسم کی آڈینس ہو، مختلف مواقع ہوں، تو وہاں پر ہمارا خطاب کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اور انداز خطاب کیا ہوگا۔ تو اس میں ہم نے یونیورسٹی پریزنٹیشن اس کو پرٹیکولرلی ٹارگٹ کیا تھا، کیونکہ اس میں بہت سے طلباء ہیں اسکول کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، تو انہوں نے پریزنٹیشن تیار کرنی ہوتی ہیں، اور وہ ان کی طرف سے بھی ایک ڈیمانڈ تھی کہ پرٹیکولر اس ٹاپک کو ضرور جو ہے وہ کیا جائے۔ ہم نے کوشش کی کہ تمام موضوعات، ہر قسم کی تقاریر، خطاب، اس کو اس میں کور کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے طریقہ کار پر بات کی جائے، بحث کی جائے۔ یونیورسٹی پریزنٹیشن کے حوالے سے جو چند چیزیں میں نے گزارش کی تھی، میں اس کو مختصر انداز میں دہرا کر پھر آگے چلوں گا کہ سب سے پہلے اس میں پریزنٹیشن وہ سلائڈز کے ذریعے تیار کی جاتی ہے، اور پھر اس کی پریپریشن کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ اس کی سب سے پہلے مواد تیار کیا جائے، پھر اس سارے مواد کو پوائنٹس کی شکل میں اس کے نوٹس بنا لیے جائیں، پھر ان نوٹس میں سے ان کو چیدہ پوائنٹس کی شکل میں ترتیب دے دیا جائے، اور ان پوائنٹس کو پھر ایکسپلین کیا جائے، ان کی وضاحت کی جائے، نہ کہ پریزنٹیشن کے اندر وہ سارے کے سارے مواد کو بھر دیا جائے اور پیراگراف کی شکل میں پوری پریزنٹیشن سلائڈز جو ہیں وہ پیراگرافک فارم کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پھر گفتگو یہ تھی کہ ہم جب کھڑے ہو کر کے پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمارا پاسچر کیا ہونا چاہیے، ہماری باڈی کا پاسچر کیا ہو، یعنی ہمارا یہ جسم ہے، اس وجود کا زاویہ کیا ہونا چاہیے، ڈائس کے اوپر کھڑے ہوں تو کس انداز میں کھڑے ہوں، اور ہم نے بولنا کس انداز کے اندر ہے۔ میں اب اس کی طرف آ رہا ہوں، تو کالج پریزنٹیشنز جو ہیں وہ بھی اسی انداز کے اندر دی جاتی ہیں۔ کالج کے اندر یہ ہے کہ اس سلائڈز پر اگر پریزنٹیشنز نہیں ہے تو آپ نے پیپر کے ذریعے بھی اگر پریزنٹ کرنا ہے تو وہ یہ نہیں کرنا کہ وہ سارے نوٹس جو ہیں وہ لکھ لیے جائیں۔ اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم یوں پیپر سے وہ نوٹس پڑھنا شروع کر دیں گے اس طرح، تو یہ خبریں پڑھنے کا طریقہ کار ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کو ہم سلائڈز پر سامنے رکھ کر کے دیکھ کر کے پڑھنا شروع کر دیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر، یا پیچھے مڑ کر ہم ان کو پڑھنا شروع کر دیں، تو بہر صورت یہ درست عمل نہیں ہے، اس کو پریزنٹیشن نہیں کہتے، یہ پریزنٹیشن ڈیلیور کرنا نہیں ہوتا، یہ چیزوں کو پریزنٹ کرنا نہیں ہوتا۔ یہ نوٹس ہیں تو اگر ان سے دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں تو یہ قرات کہلائے گا کہ آپ اس کو نثر کو بس پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ ہم نے لکھا ہوا کیا ہے۔ اسی طرح اسکرین سے پڑھ کر کے اگر پڑھیں گے تو ایسے جیسے نیوز کاسٹر کے سامنے اسکرین لگی ہے اور وہ پڑھ کر کے ان کو بیان کر رہا ہے، اور پیچھے مڑ کر دیکھ کر کے پروجیکٹر یا اسکرین کی طرف دیکھیں گے تو تب بھی ہمارا یہی حال ہوگا۔ تو ہر حال کے اندر ہم اسی طرح، تو وہ میں نے عرض کی اور یہ سوال آیا ہے تو میں اس کو یہیں پر انٹرٹین کر لیتا ہوں کہ اس کو زبانی، اس کے لیے میں نے گزارش کی کہ اس کو جب مواد تیار ہو جائے اس کو بار بار پڑھا جائے، پڑھ کر کے اس میں سے نوٹس اور پوائنٹس بنائے جائیں کہ اس میں سے میں نے یہ پوائنٹ ہے اور اس کو اب ایکسپلین کرنا ہے اور یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں پریزنٹیشن کی تیاری کے اندر، ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چیزیں کیونکہ کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں سے اٹھائی اور وہ ایز اٹ از وہ پیراگرافس ہم کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پریزنٹیشن اس طرح تیار ہو نہیں رہی ہوتی، وہ پروجیکٹ اس طرح تیار نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس لیے ہم اس کو رٹا لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سارے چیز کو زبانی یاد کر لیں، یہ پریزنٹیشن نہیں ہے۔ پریزنٹیشن یہ ہے ہم اپنی موضوع سے متعلق مواد پہلے سلیکٹ کریں اور اس کو ایک ذخیرے کو اکٹھا کر لیں، اب اس میں سے جو پرٹیکولرلی تخصیص کے ساتھ ہمارے موضوع سے انتہائی متعلقہ ہے، اب یہاں پر ایک دوست نے کہا کہ جی وہ چیزیں وہ دہرانی پڑتی ہیں، وہ ہر چیز کے اندر وہی چیز اب دہرانی پڑے گی ہمیں، وہ پچھلی چیز کہ کون سی اب ہمیں ترتیب لگانی ہے۔ سب سے پہلے اگر میں نے لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر پریزنٹیشن دینی ہے تو لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر میری پریزنٹیشن کیا ہوگی کہ مجھے جو کچھ انٹرنیٹ سے ملا ہے میں وہ کاپی پیسٹ کر کے
وہ نوٹس کے اندر ڈال دوں اور نوٹس سے کاپی پیسٹ کر کے پریزنٹیشن کے اندر ڈال لوں، یا پیپر تیار کر کے اگر میں نے پڑھنا ہے کالج کے اندر تو میں اس کو پڑھ کر کے پڑھنا شروع کر دوں، تو نہیں، بلکہ اس کے لیے میں پہلے ایک خاکہ بنا لوں کہ میں نے اس میں بیان کیا کیا کرنا ہے لیڈرشپ کوالٹیز کے اندر. تو اب یہ اس کو نوٹ کر لیں کہ ہم پریزنٹیشن کیسے تیار کرنے جا رہے ہیں، موضوع تیار کیسے کرنے جا رہے ہیں. لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر اگر ہم کرنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے بتانا ہے کہ لیڈر کی ڈیفینیشن کیا ہے، لیڈر ہوتا کون ہے، پھر ڈفرنس کیا ہوتا ہے ایک خطیب میں، ایک مینیجر میں، ایک آرگنائزر میں، ایک ایڈمنسٹریٹر میں اور ایک لیڈر کے اندر. یہ فرق بیان کرنا پڑے گا ہمیں. دوسرے نمبر پر پھر جا کر کے ہم بیان کریں گے کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا کیا مختلف لوگوں نے بتائی اور بیان کی ہیں. اب ہم نے یہ بھی نہیں کہ جتنی ملی ہیں وہ ساری اٹھا کر کے بھر لیں، ان میں سے جو ہمیں موسٹ ریلیونٹ لگتی ہیں، متعلقہ ہیں، وہ لیں. اب ان میں سے ایک ایک کو سے متعلقہ، اب یہ جیسے لیڈر کی کوالٹی ہے کہ وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے، اس کے سارے کام وہ آرگنائزڈ منظم ہوتے ہیں. منظم ہونا یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. تو اب آرگنائزیشن کے ٹاپک کے اوپر جتنی چیزیں ہمیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں یا کسی کتاب میں ہے تو وہ ساری ہی نہیں اٹھا لینی. آپ اس کو سلیکٹ کر لیں کہ ہم نے اس میں سے کتنا مواد لینا ہے اور جو ہم نے بیان کرنا ہے. وقت بھی دیکھیں کہ آپ کو کتنا ٹائم دیا، آدھے گھنٹے کی پریزنٹیشن ہے، 10 منٹ کی پریزنٹیشن ہے، 5 منٹ کی پریزنٹیشن ہے، 5 نمبر کا پروجیکٹ ہے، اسائنمنٹ دینی ہے، یا وہ فائنل پروجیکٹ ہے، تو اس کی نوعیت چینج ہوتی جائے گی، تبدیل ہوتی جائے گی، اور مواد بھی پھر تبدیل ہوتا جائے گا، اس کا انداز بیان بھی تبدیل ہوتا جائے گا. یہ چیزیں ہمیں اپنے زیر غور زیر نظر رکھنی ہوں گی. اب آرگنائزیشن، تنظیم سازی، منظم ہونا، یہ اس کی کوالٹی ہے. تو ہم سب سے پہلے آرگنائزیشن کو ایکسپلین کریں گے کہ آرگنائزیشن اٹ سیلف چیز کیا ہے، پھر بتائیں گے ایگزامپل کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے کہ کیسے ایک لیڈر جو ہے وہ آرگنائز وے کے اندر کام کرتا ہے. پھر دوسری کوالٹی مینجمنٹ ہے کہ وہ مینجمنٹ چیزوں کی کرتا ہے، وہ ریسورسز کو مینج کر کے چلتا ہے، وہ اپنے ٹائم کو مینج کرتا ہے، وہ اپنی اسٹڈیز کو مینج کرتا ہے، وہ اپنے ہیومن ریسورس کو مینج کرتا ہے، وہ ساری چیزوں کو مینج کر کے چلتا ہے. ایک اچھا مینیجر ہوتا ہے. تو مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں، اس کو ڈیفائن کر لیا جائے چند ایک دو جملوں کے اندر، اور پھر مثالوں کے ذریعے اپنے اس آرگومنٹ کو سپورٹ کیا جائے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ٹاپک لیا، اس کے اوپر مواد لکھا ہوا ملا، اب اس کو ایز اٹ از لے کر کے، اور یہی حال ہم خطابات میں بھی کرتے ہیں کہ ہمیں خطاب تیار کرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے. اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ایز اٹ از لکھے ہوئے کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہے، اور یہ چوز نہیں کر پا رہے کہ ہم نے اس میں سے یہ متعلقہ چیز بیان کرنی ہے، بلکہ جو کچھ اور جتنا لکھا ہوا ہے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں اور اس کو رٹا لگا کر سمجھتے ہیں کہ اس کو ایز اٹ از سنا دیا جائے گا تو یہ پریزنٹیشن ہے. نہیں، اس کے اوپر میں نے بڑا اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اچھا آپ کا سوال ہے کہ فزکس کی کوئی ایگزامپل دے دیں، تو فزکس میں آپ کوئی ایک ٹاپک چوز کر لیں کہ ویلوسٹی کو بیان کرنا ہے، ایکسلریشن کو بیان کرنا ہے، ایکسلریشن کے اوپر آپ نے دینی ہے. تو اب ایکسلریشن سے پہلے ویلوسٹی کو بیان کیا جائے گا کہ ویلوسٹی فزکس کے اندر وہ یہ چیپٹر شروع کہاں سے ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور انٹروڈکشن پہ جائیں گے ہم کہ بات سپیڈ سے شروع ہوئی تھی، پھر ٹائم بھی اس کے اندر شامل ہوا، پھر ٹائم یا سپیڈ کی ویریشن کی بات اس میں آئی، تو اب یہ ویلوسٹی بننا شروع ہوئی اور ویلوسٹی کے چینجز جو ہیں وہ ایکسلریشن کی طرف جانا شروع ہوئے. تو اس کے بیک گراؤنڈ کو ہم پہلے بیان کریں گے، پیچھے جائیں. اب دیکھیں کوئی بھی بک شروع ہوتی ہے تو وہ اس پرٹیکولر ٹاپک کو بھی اگر وہ بیان کرتے ہیں تو وہ اس کے بیک گراؤنڈ سے اس کو شروع کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پہلے تھاٹس کیا آئی تھیں. اب آپ وہ سوال کر رہے ہیں کہ جو میرے ٹاپکس نہیں ہیں، میرے سبجیکٹس نہیں ہیں. صرف میتھمیٹکس کی بات کی ہے تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ مجھے 2 + 2 4 سے زیادہ میتھمیٹکس نہیں آتی. میں ضرب بھی دینی ہو، تقسیم بھی کرنا ہو تو کیلکولیٹر یوز کرتا ہوں، مجھے اس سے زیادہ میتھمیٹکس نہیں آتی.
یہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے میتھمیٹکس. تو میتھمیٹکس کے اندر آپ چلے جائیں، جیومیٹری الجبرا کی اگر کوئی آپ نے پرٹیکولر وہ مجھے ٹرمز بھی نہیں آتی کہ میں کیا کہوں کہ آپ نے وہ ایکسپلین کرنے ہیں، تو اس پرٹیکولر ٹاپک کی تھوڑی سی ہسٹری بیان کریں، اس کا بیک گراؤنڈ بیان کریں کہ یہ الگوریدمز ہیں جیسے یا لاگز ہیں، تو لاگز کو اگر آپ بیان کرنے لگیں یا الگوریدمز کو بیان کرنے لگیں یا ڈیریویٹیوز کو بیان کرنے لگے ہیں تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا جائے گا کہ یہ چیز دراصل شروع کہاں سے ہو رہی ہے اور اس کا اسکوپ کیا ہے. پھر اٹ سیلف اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ ڈیریویٹیو اٹ سیلف ہیں کیا، اس کو ڈیفائن کیا جائے اور مختلف انداز میں اس کو ڈیفائن کرے، اس انداز کے اندر کہ سامع کو مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے کہ ہاں اس چیز کو ڈیریویٹیو کہتے ہیں، اس چیز کو ایکسلریشن کہتے ہیں، اس چیز کو ویلوسٹی کہتے ہیں، اس چیز کو اسپیڈ کہتے ہیں. اس کو اچھے طریقے سے ڈفرینٹ انداز کے اندر مثالوں کے ذریعے، ایگزامپلس کے ذریعے ایکسپلین کر دیا جائے تاکہ سامع کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے. اب دیکھیں حضور شیخ الاسلام ایک ٹاپک کو شروع کرتے ہیں. اب میں آپ کی مثال دوں گا کہ جیسے موضوع ہے شان مصطفیٰ کا، تو شان مصطفیٰ کو بھی شروع کرنے سے پہلے اس کی اہمیت کے اوپر آپ نے، آپ کی گفتگو ایک خطاب ہے امریکہ کا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو محبت ہے وہ ایمان کا بنیادی جزو ہے، اور اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری اور زمین پرووائڈ نہ کی جائے تو ایمان کا بیج مرجھا جاتا ہے. یہ گفتگو 3 گھنٹے پر مشتمل ہے، میں نے 1-2 جملوں میں آپ کو بیان کر دیا ہے. تو اس کو ایکسپلین آپ نے کیسے کیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ کیسے بیان کرتے ہیں. حضور شیخ الاسلام نے اس کو ایسے بیان کیا کہ آپ نے سب سے پہلے مختلف پودوں کے، مختلف پھلوں کے نام لیے، ایک ایک کر کے. آپ نے پہلے ایک پھل کا نام لیا اور بتایا کہ اس کا جو پودا ہے اس کو اس قسم کی آب و ہوا چاہیے ہوتی ہے اور یہ اس قسم کی زمین میں اگتا ہے، اور پھر بتایا کہ دنیا کے فلاں فلاں خطے کے اندر یہ پایا جاتا ہے. پھر اسی طرح دوسرے کا نام لیا، پھر چند پھولوں کے نام لیے، کچھ پھلوں کے نام لیے، مختلف پودوں کی مثال دی. اس سے آپ نے سمجھایا کہ جس طرح محض بیج حاصل ہو جانے سے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پودا آگے پھلے پھولے گا اور پھل بھی دے گا، اس کے لیے اس کو مناسب اور اس کا ریکوائرڈ ماحول، انوائرمنٹ، سرکمٹانسز اس کو دینے ہوں گے، وہ کلائمیٹ دینا ہوگا، اس طرح کی آبیاری کرنی ہوگی. اب جتنا پانی چاول کی فصل کو چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی پانی گنے کی فصل کو نہیں چاہیے ہوتا. گندم کی فصل کو اتنا پانی نہیں چاہیے گا، وہ دیں گے تو وہ جل جائے گی. یہ مثالیں دے کر کے اس کی تفصیل بیان کی. اب یہ چیز جب اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ معاملات دنیا کے اندر اسی طرح قدرت نے یہ نظام بنایا ہے، تو اب آپ نے بتایا کہ ایمان وہ کلمہ شہادت پڑھ لینے سے حاصل ہو جاتا ہے، اس کی بقا وہ محبت مصطفیٰ کی ماحول سے ہوگی، اس زمین کے اندر ہوگی، اس کی آبیاری وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر سے ہوگی، وہ مضبوط تب ہوگا، وہ تناور درخت تب بنے گا، وہ پھل تب دے گا. تو موضوع کو اسٹیبلش کیا آپ نے، اور اسٹیبلش کر کے اپنے پوائنٹ پر لا کر کے اب اس کو بیان کیا کہ یہ اب اتنا یہاں پر کیا خطاب ختم ہو گیا؟ نہیں. اب صحابہ کرام رضوان المجمعین کے مختلف واقعات بیان کیے اس ٹاپک کے اوپر کہ کیسے، میں نے یہ صرف جملہ نہیں بول دیا، حضور شیخ الاسلام کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے محض ایک ایگزامپل نہیں کوٹ کر دی یا ایک جملہ نہیں آپ نے ارشاد فرما دیا کہ ایمان ایک بیج ہے اور محبت مصطفیٰ وہ زمین اور وہ ماحول ہے، نہیں، بلکہ آپ نے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی کے واقعات کوٹ کیے، حضور کی ذات کے ساتھ محبت کے، تعلق کے اور عشق کے، جس سے یہ بات کو سپورٹ کیا اس پوائنٹ کو دلائل کے ساتھ. تو پھر چیز کیا ہوگی سامعین کو اب کلیئر ہو گئی ہے. یہ ذات مصطفیٰ کی محبت کا وہ
تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا خطاب ہے، وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ضرور سنیے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ وہ خطاب سنیں۔ غالباً اوہایو یا نیو جرسی کا خطاب ہے، 2011-12 کا میلاد کانفرنس کا خطاب ہے۔ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ایمان کا بنیادی جزو، اس عنوان سے یہ یوٹیوب منہاج ٹی وی پر ڈاکٹر طاہر القادری کے یوٹیوب چینل کے اوپر اویلیبل ہوگا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اگر اس کا لنک لے کر کے آپ کے گروپس کے اندر وہ شیئر کر دوں۔ تو بات چلی یہاں سے تھی کہ اس موضوع کا کوئی بھی موضوع ہے، اس پر پریزنٹیشن دینی ہے تو پہلے، اور اسی طرح دیکھیں اب خطاب کی مثال بھی آ گئی، محافل کے خطاب کی بھی، کہ اس موضوع کو بیان کیسے کرنا ہے، پہلے اس موضوع کا بیک گراؤنڈ بیان کریں اسٹیبلش کر کے، پھر اس کے اوپر اس کو اپنے پوائنٹ پر لا کر اس کو ایکسپلین کیا جائے، اور پھر اس کے اوپر دلائل اور ایگزامپلس کوٹ کیے جائیں تاکہ وہ چیز کلیئر ہو جائے۔ یہ پریزنٹیشن ہے۔ وہ رٹی رٹائی چیز جو لائنز آتھرز نے لکھی ہوئی ہیں وہ سنا دینا پریزنٹیشن نہیں ہوتا۔ اب دوسرا اور اگلا پوائنٹ کیا ہے، یہ تو مواد کی بات ہو گئی، اب ہے اس کو پریزنٹ کیسے کیا جائے، اس کو بیان کیسے کیا جائے، ایکسپلین کیسے کیا جائے۔ یاد رکھیے، اب اس کے اوپر کافی تفصیل سے جو میں نے چند چیزیں عرض کر دی ہیں، جب بھی آپ ڈائس پر کھڑے ہوں، ڈائس پر، تو کبھی اس طرح ہاتھ باندھ کر کے یوں ڈائس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے نہیں ہونا۔ عام خطیب کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے کہ اگر ڈائس پر آپ گفتگو کرنے گئے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ آپ ڈائس پر گئے ہیں تو یوں ہاتھ باندھ کر کے یوں کونیاں رکھ کے ڈائس کے اوپر اس طرح کھڑے نہیں ہونا۔ یہ بیڈ جیسچر ہے، یہ اچھا جیسچر نہیں ہے، اور باڈی کا پوسچر بھی خراب ہے۔ بالکل جیسے سر علامہ محمد سرفراز قادری وہ بات بیان کرتے رہے ہیں کہ اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے، اسٹریٹ، اور ہاتھوں کو اس انداز کے اندر یوں باندھ کر کے اس کو یوں اپنے سامنے یوں ڈائس پر رکھ لیں، یا ان کو یوں کر کے اپنے سامنے یوں ڈائس پر رکھ لیں، اس طرح، اس انداز کے اندر یوں ہاتھ باندھ کر کے ان کو یوں ڈائس کے اوپر یوں رکھ لیں۔ اب ان ہاتھوں کو، یہ آپ کی، اس کو کہتے ہیں پوسچر۔ پوری جو باڈی ہے وہ اس کی لک کیا بن رہی ہے۔ یہاں پر لک سے مجھے ایک انتہائی اہم نقطہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے مس نہ ہو جائے، اس کو بیان کرتا جاؤں۔ پریزنٹیشنز، یونیورسٹی کالج پریزنٹیشنز، عمومی خطاب کے لیے بھی ہم نے ڈریسنگ کے اوپر بہت زیادہ زور دیا تھا کہ آپ کی لک، آپ کی اپیرنس وہ بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن یونیورسٹی اور کالج پریزنٹیشن، اس کے لیے اپیرنس بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ کیجول اپیرنس نہیں ہونی چاہیے، کیجول ڈریسنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے، فارمل ڈریسنگ کرنی چاہیے۔ فارمل ڈریسنگ کیا ہے، میں چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ میل ہیں، مرد حضرات ہیں، کالج یونیورسٹی میں ہیں، تو آپ نے اگر شلوار قمیض پہننی ہے تو کوشش کریں کہ رنگ، کلر جو چوز کرنا ہے وہ یا ڈارک کلرز میں لے جائیں، اور یا بالکل وائٹ کلر میں، لائٹ کلر میں آ جائیں، یا وہ بالکل وائٹ ہو، یا آف وائٹ ہو، یا لائٹ بلو کلر ہو، ان کلرز کو ذہن میں رکھیں، اور یا پھر بالکل ڈارک کلرز میں چلے جائیں۔ جیسے یہ ایک میرا جو سوٹ میں نے آج پہنا ہوا ہے، یہ ڈارک پرپل کلر کے اندر ہے، ڈارک بلو کلر ہو سکتا ہے، رائل بلو، نیوی بلو کلر ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بلیک بھی ہو سکتا ہے، اور ڈارک کی لائن کے اندر یہ کلر چل سکتے ہیں شلوار قمیض میں، اور اسی کے کنٹراسٹ کے اندر آپ، یا اس کے میچنگ کے اندر آپ کا کوٹ ہو سکتا ہے یا ویسٹ کوٹ ہو سکتی ہے۔ میچنگ، بالکل میچنگ ہے تو بالکل میچنگ اسی کپڑے کے ساتھ کی ہے، وہ میچنگ ویسٹ کوٹ ہو سکتی ہے۔ اگر میچنگ نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ فل کنٹراسٹ کے اندر چلے جائیں، یعنی لائٹ کلر ہے تو ڈارک ویسٹ کوٹ اور کوٹ پہن لیں، اور اگر ڈارک کپڑے ہیں تو پھر لائٹ کلر کی، گرے کلر کی، لائٹ بلو کلر کی یہ ویسٹ کوٹ یا اس کلر کا کوٹ ہوگا۔ میں مثال دینا چاہوں گا، اگر آپ صاحبزادگان میں سے ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، چیئرمین سپریم کونسل تحریک منہاج القرآن، ان کو دیکھ لیں کہ ان کے کوٹس کے کلرز کیا ہیں، وہ کس کلر کے کوٹس پہنتے ہیں، یا ویسٹ کوٹس پہنتے ہیں اور شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ اسی طرح بالخصوص اسپیشلی اگر فالو کرنا ہے شلوار قمیض کے اندر تو ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، صدر منہاج القرآن،
انٹرنیشنل، ان کو فالو کریں، ان کی ڈریسنگ کو دیکھیں کہ وہ کس کلر کی ویسٹ کوٹ ہے اور کس کلر کا نیچے سوٹ ہے، تو اس کے کنٹراسٹ کے اندر کیا ڈریسنگ چل رہی ہے. یہ اپیرنس بہت ضروری ہوتی ہے. میں اس کے اندر، یہ تو میں نے ان شخصیات کا ذکر کیا، میں آپ کو ایک آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ایک ایگزامپل کوٹ کرنے لگا ہوں، اس سے آپ کو تاکہ یہ بات اسٹیبلش ہو، سمجھ میں آئے کہ یہ ڈریسنگ کتنی ضروری ہوتی ہے. ہماری سابقہ وزیر خارجہ حنا ربانی کھر صاحبہ، وہ اپنے پہلے دورے پر ہندوستان گئی، پہلے دورے پر. یہ آپ آج بھی گوگل کے اندر اگر لکھیں حنا ربانی کھر فرسٹ وزٹ ٹو انڈیا یا ہر ڈریسنگ وائل وزٹنگ انڈیا، تو آپ کو ملے گا کہ اس کے اوپر باقاعدہ خبریں چلیں، خبریں چھپی، آرٹیکلز لکھے گئے اس بات کے اوپر کہ حنا ربانی کھر جب انڈیا میں اتری ہیں تو انہوں نے لائٹ بلو کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس سے کیا میسج جاتا ہے ڈریسنگ سے، اور انہوں نے کس کلر کے جوتے پہنے ہوئے تھے، کس طرز کے، اور ان کا بیگ کس طرز کا تھا. یہ پورا ایک میسج تھا. اس کے اوپر نہ صرف خبریں چلی اور چھپی پورے انڈیا کے اندر اور یورپ کے اندر، بلکہ آرٹیکلز لکھے گئے ڈریسنگ کے اوپر. یہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے میں نے کہا ہے. اور یہ آپ دیکھیں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کو، ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کو آپ دیکھیں گے تو ان کے کوٹس کے کلرز اور سکینز وہ کس طرح کی ہیں، کہ کس کنٹراسٹ کے اندر وہ لے کر کے چلتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، ان کو آپ دیکھیں تو ان کی ویسٹ کوٹس کو دیکھیں، اور حضور شیخ الاسلام کے پرانے خطابات کے اندر آپ انہیں فالو کریں کہ وائٹ کلر کے عموماً آپ کپڑے ہیں، لائٹ کلر کے، اور اس کے اوپر ڈارک ویسٹ کوٹ ہے. تو یہ اپیرنس. اور پھر اسی طرح اگر پینٹ شرٹ میں آ جائیں تو وہ ڈریس پینٹ شرٹ ہونی چاہیے، ڈریس پینٹ شرٹ. جینز جو ہے وہ کبھی بھی فارمل ڈریسنگ کے اندر نہیں آتی. جینز اور جاگرز یہ فارمل ڈریسنگ کے اندر نہیں آتے. پینٹ ہے، ڈریس پینٹ ہے، مناسب طرز کی ہونی چاہیے. اس کے اندر بھی پھر وہ آپ کے پاس چوائس ہے. بہتر جو کلرز ہیں وہ یہی ہیں پینٹ شرٹ کے اندر بھی، کہ ڈارک بلو کلر کی پینٹ ہے، لائٹ کلر کی اس کے ساتھ شرٹ ہے. وہ کنٹراسٹ کے اندر وہ پھر جو پہنتے ہیں انہیں اس کے کنٹراسٹ پتہ ہے کہ کون سی کلر اسکیم اس کے اندر اہم ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے. اپیرنس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. فائنل پروجیکٹس ہوں تو اس میں سوٹ کوٹ ضروری ہوتے ہیں کہ پورا سوٹ کوٹ پہنا جائے. اگر آپ پینٹ شرٹ نہیں پہن رہے تو کوٹ ویسٹ کوٹ بہت ضروری ہے. یاد رکھیے یہ صرف یونیورسٹی پریزنٹیشن میں نہیں، ہمارے خطابات جو خطاب کرنے جاتے ہیں یہ ان کے لیے بھی اتنی ضروری ہیں چیزیں. آپ کے انٹرسٹ، آپ، میں نے جو بات کی آپ وہ میں پھر مثال کوٹ کروں گا کہ حنا ربانی کھر ابھی صرف ایئرپورٹ پر اتری ہیں جہاز سے، اور ان کی تصویریں بنی ہیں اور پورے نیوز چینل کے اوپر ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. اسی طرح آپ جب پنڈال کے اندر خطاب کرنے کے لیے داخل ہوئے ہیں اور آپ نے ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، آنکھوں کو بھا جانے والا، لبھانے والا، اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، خوبصورت، آپ کا محض پنڈال میں داخل ہو جانا ہی ایک امپریشن چھوڑ جائے گا. اور اس پر سر نے اس پر گفتگو کی اور مثالیں بھی بیان فرمائی. وہ آپ کے اوپر ایک پورا امپریشن دے جائے گا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ڈریسنگ بہت ضروری ہے. اسی طرح اگر خواتین کی بات کی جائے تو عموماً ابھی میں یونیورسٹی کے ایک کا اورینٹیشن لے کر کے آیا تو وہاں پر بھی ڈریس کوڈ ان کا جو بیان ہوا وہ یہی ہوتا ہے یونیورسٹیز میں بھی، جو ہمارا ایسٹرن جو مشرقی لباس ہے اسی کو پسند کیا جاتا ہے، اور یہی فارمل ڈریسنگ ہوتی ہے. اچھی شلوار قمیض ہو، کلر چوائس اس میں آپ خواتین پھر اس میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں، وہ بہتر جانتی ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں تھوڑا خیال یہ کر لیں کہ عموماً ہماری جو بہنیں ہیں وہ دوپٹہ رکھتی ہیں تو دوپٹے ان کے بعض اوقات اتر جاتے ہیں، وہ اتر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ایک اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو بہت اچھے، آپ اگر انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں، اور آپ کو تو یہ باہر تو اور بہت اچھے انداز سے آپ کو خود یہ معلوم بھی ہوگا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایڈوانسمنٹ لائی جائے تو سکارف کو باندھنے کے اور دوپٹے کو اچھے خوبصورت انداز کے اندر مختلف طریقوں کے ساتھ اس کو باندھنے اور پہننے کے جو طریقہ کار ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، تو آپ وہ کر سکتے ہیں.
اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بار بار ہاتھ دوپٹوں کی طرف نہیں جائے گا، وہ پنڈ ہوا ہوگا، وہ آپ کے چہرے کے ساتھ فکس ہوگا، تو آپ ایزیلی اپنی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں. آپ اپنے اشارے، آپ کے جسچر جو ہیں وہ آسانی سے ہوں گے، ہاتھوں کے اشارے. اب میں اس طرف آ رہا ہوں جس طرف بات میں کرنے جا رہا تھا کہ لک، وہ اپیرنس کی بات ہو گئی کہ آپ انٹر ہوئے پریزنٹیشن دینے کے لیے، تو آپ کی جو فرسٹ اپیرنس ہے، فرسٹ لک ہے، اس نے ایک امپریشن چھوڑا. اور جو ہمارے علماء اور خطباء ہیں ان کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اس بات کا بڑا خصوصی اہتمام کریں. یاد رکھیے ہمارا ٹوپی کے اوپر بڑا دھیان ہوتا ہے اور اس کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں. تو ٹوپی اپنی شخصیت کے ساتھ پہن کر کے، مختلف ٹوپی، اگر آپ کسی کیپ شاپ پہ جائیں تو وہاں پہن کر کے دیکھیں کہ موسٹ سوٹیبل کیپ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ کیا ہے. وہ کسی نے پہنی ہوئی ہے یا ٹرینڈ کے اندر چلی ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت کے ساتھ بھی وہی ٹوپی اور کیپ جو ہے وہ سوٹ کرے گی. کچھ لوگوں کو محض جالی والی ٹوپی بہت اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسی کے اندر اپنا مختلف اقسام کے اپنے پاس وہ ڈیزائنز کی ٹوپی رکھیں اور اسی کو پہنتے رہیں. کچھ کو سندھی کیپ وہ بہت اچھی لگتی ہے، جیسے ہمارے محترم استاذ ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہیں، ہمارے ڈائریکٹر کورس سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب. آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ صرف سندھی کیپ پہنتے ہیں، ان کے پاس اسی کی ایک وائڈ کلیکشن ہے، وہ ان کی پوری پرسنالٹی کے ساتھ بالکل جچتی ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ اسی کا استعمال کیا. جو دوسری کیپس ان کی پرسنالٹی کے ساتھ نہیں سوٹ کرتی وہ اس کو نہیں ایڈ آن کرتے، اس کو شامل نہیں کرتے اپنے لباس کے اندر. تو آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ بس وہ ٹوپی ہے، وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے تو اس کو لے لیا جائے اور پہن لیا جائے سر پر. جو عمانی ٹوپی ہے ٹرینڈ میں چلتی ہے، اونچی ٹوپی ہوتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پہن لیں، وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے وہ ہر ایک کی شخصیت کے ساتھ اتنا ہی سوٹ کر رہی ہوں. پھر اس کو پہننے کے بھی بڑے طریقے ہیں، وہ بہت کھول کر لمبی بھی کی جا سکتی ہے. عرب کنٹریز کے اندر یا وہ جہاں پہنی جاتی ہیں، عمان میں، سوڈان میں، افریقن کنٹریز کے اندر ان کے قد لمبے ہوتے ہیں، بڑی سر ہوتے ہیں، تو وہ عموماً کھول کر ان کو پہنتے ہیں. وہ ٹرینڈ ہمارے ہاں اتنا اچھا اور خوبصورت نہیں لگتا. اسی ٹوپی کو اوپر سے فولڈ کر کے، بینڈ کر کے اندر کی طرف ہمارے ہاں اس طرز پر پہنی جاتی ہے جیسے حضور شیخ الاسلام وہی کیپ پہنتے ہیں، تو وہ اس طرح سوٹ کرتی ہے. کئیوں کو صرف سنگل بارڈر کے ساتھ جو سنگل سٹریٹ کیپ ہے وہ سوٹ کرتی ہے، ان کو وہ پہننی چاہیے. تو یہ ٹرائی کریں ضرور. ایسے نہیں کہ بس ٹوپی ہے سر پہ رکھ لی، یا صافہ ہے تو وہ ایسے لپیٹ کر کے سر کے ارد گرد وہ ایسے رکھ لیا. جو چیز بیسٹ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ سوٹ کرتی ہے اس کو چوز کریں، یہ آپ کا حق ہے، اس میں کوئی شرم اور آر والی بات نہیں ہے. خوبصورت لگنا یہ آپ کا رائٹ ہے، حق ہے. اور جب آپ ایک دائی اور مبلغ ہیں تو یہ زیادہ ضروری ہے. میں یہاں پر حضور شیخ الاسلام کا ایک جملہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں، بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ نے اسٹوڈنٹ سے گفتگو کی اور آپ نے فرمایا یاد رکھیں کوئی محدث تاریخ کے اندر اور کوئی مفسر اور عالم دین اور ائمہ محدثین جن کے بھی ہم فالوورز ہیں اور جن کے نام لیتے ہیں، جن کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی وہ میلا کو چالا نہیں گزرا اور وہ گندے کپڑے پہننے والے نہیں ہوتے تھے. ان میں سے ہر ایک اچھا لباس پہنتا تھا، قیمتی لباس پہنتے تھے. امام مالک کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ جب بھی درس حدیث دینے جاتے تو درس حدیث کے لیے ان کا لباس مختلف ہوتا، درس فقہ کے لیے ان کا لباس مختلف ہوتا، اور گھر میں جب وہ عام حالت میں ہوتے تو ان کا لباس مختلف ہوتا. تو یہ اسلامک کلچر ہے اچھا لباس. دین کے دائی کا ایک شخصیت، اس کی ایک پرسنالٹی ہونی چاہیے، انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ وہ درویشانہ اور ملنگانہ مزاج نہیں ہے چاہیے. اس کی ایک اپیرنس، ایک لک ہونی چاہیے. یہ لک اور اپیرنس کے اوپر ہماری بات ہوئی. اور پھر جب کھڑے ہوئے ہیں، اب باڈی کا جسٹ پوسچر میں نے بتایا کہ وہ اسٹریٹ کھڑے ہونا چاہیے. ہاتھ کو آپ یوں باندھ سکتے ہیں. اگر ڈائس سامنے نہیں ہے، خطباء بھی اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور کالج اسٹوڈنٹس جو پریزنٹیشن دینے گئے، آپ کے سامنے ڈائس نہیں ہے، اب کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو یاد رکھیے آپ کے سامنے اگر مائک لگا ہے تو مائک کے سٹینڈ کے پیچھے آپ اپنے
جہاں پر ہم نماز کے وقت ناف پر یا ناف کے اوپر قریب ہاتھ باندھتے ہیں، تو اسی طرح اس انداز کے اندر آپ یوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہیں سے پھر آپ کے اشارے نکلنا شروع ہوتے ہیں، اسی جگہ سے، یہیں سے یہ باڈی آپ کس طرح موو کرنی چاہیے، کھڑے آپ اسٹریٹ ہیں، سیدھے ہیں، اور یہیں سے پھر آپ کے اشارے ہونے چاہیے۔ پریزنٹیشنز کے اندر یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، پریزنٹیشنز کے اندر اگر تو چھوٹی پریزنٹیشن ہے، اس میں آپ ڈائس سے یا ٹیبل کے پیچھے سے نکل کر کے موو نہیں کرتے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ اچھا جیسچر نہیں ہے، وہ اسٹریٹ کھڑے ہو کر کے مختصر 5 منٹ کی پریزنٹیشن ہے وہیں کھڑے ہو کر دی جاتی ہے۔ پینٹ شرٹ پہنی ہو تو جیب کے اندر ہاتھ کبھی بھی نہ ڈالیں، ہاتھ میں یوں جیب کے اندر ڈال کر کے اسٹریٹ یوں بالکل کبھی نہ کھڑے ہوں، یہ پریزنٹیشن کے لیے ایک اچھا جیسچر نہیں ہے۔ اور اس طرح یوں ہاتھ باندھ کر کے بھی کبھی نہ کھڑے ہوں، یا بالکل پیچھے یوں ہاتھ باندھ کر کے بھی کھڑے نہ ہو جائیں۔ یہ میں یونیورسٹی پریزنٹیشنز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ سر نے جو بات فرمائی تھی کہ جب ہم فلو میں آ جاتے ہیں خطاب میں اور گفتگو میں، تو ایک ہاتھ پیچھے جاتا ہے، ایک ہاتھ۔ آپ اگر حضور شیخ الاسلام کو بھی دیکھیں تو وہ گفتگو پرانے خطابات میں بھی، اور جب انہوں نے کھڑے ہو کر کے اس لباس کے ساتھ بھی آپ نے خطاب کیا ہے، تو وہ ایک ہاتھ پیچھے لے کر کے جاتے ہیں یوں۔ اور ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ وائٹ بورڈ پر دینی ہوتی ہے، یعنی آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے اور آپ بالکل وائٹ بورڈ کے سامنے اسٹریٹ آپ کھڑے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کے ہاتھ میں اس طرح مارکر ہو سکتا ہے، تو آپ نے مارکر کو اس انداز میں یوں کر کے پکڑا ہوا ہے، اور اوپر نہیں، یوں اپنے باڈی لیول کے، آپ نے بیلی لیول کے اوپر، پیٹ کے لیول کے قریب اس کو یوں کر کے آپ کھڑے ہوں، اور وہ ایسا جیسچر بھی نہ بنے کہ جیسے لگے کہ بہت زیادہ نروس ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے، یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مارکر پین ہے، اس کو یوں پکڑیں ایک ہاتھ میں اور دوسرا ہاتھ اس کے اوپر یوں رکھ لیں، یہ ایک اچھا جیسچر ہے، آپ اس طرح پکڑ کر کے اس کو یوں سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں ایزی کے ساتھ، ایزیلی، اور پھر اپنی گفتگو کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے یہیں سے آپ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ مختصراً اپنا مختصر سا تعارف دیتے ہیں اور تھینکس کہتے ہیں کہ ہیئر آئی ایم اسٹینڈنگ، اردو میں ہو تو میں حسن محمود جماعتی آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے استاذ المکرم کا۔ اگر انگلش میں ہے تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ٹو مسٹر اور مس سوان اینڈ سوان who gave me the opportunity to stand in front of you and present on the topic of، وہ آپ ٹاپک پہلے لکھ سکتے ہیں یا اگر اب لکھنے جا رہے ہیں تو لکھیں، اور اس کو ساتھ بولتے جائیں، یہ نہ ہو کہ لکھتے وقت آپ خاموش کھڑے ہوں۔ یہ وائٹ بورڈ پریزنٹیشن کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ لکھتے ہوئے کبھی بھی خاموش کھڑے نہ ہوں کہ آپ کا سارا وہ خاموشی سے آپ وہ پورے جملے لکھتے جا رہے ہیں، تو یہ جیسچر اس کا ہوگا۔ پھر یہیں سے آپ نے ایک ہاتھ نکالا، چھوٹے اشارے کیے یا بڑے اشارے کر رہے ہیں، تو یہیں سے پھر بازو، پھر وہ سر نے جتنے بھی اشارے بتائے ہیں کہ باڈی کو کیسے موو کرنا ہے، اشارے ہوں گے۔ یہ ہماری یونیورسٹی یا کالج اسکول پریزنٹیشنز کے حوالے سے یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح ان باتوں کو، یہ جتنی یہ پریزنٹیشن کے حوالے سے میں نے بات کیا، اگر سیمینارز میں آپ جائیں، سیمینار ہے، کسی کانفرنس کے اندر دعوت دی گئی ہے، تو وہاں گفتگو کرنی ہے، بطور خطیب، بطور اسکالر گئے ہیں، بطور مذہبی اسکالر گئے ہیں، تو اس میں بھی ڈریسنگ کو اتنا ہی خوبصورت کر کے جائیں، پھر وہاں پر بھی کھڑے ہونے کے اور گفتگو کا طریقہ کار یہی ہوگا۔ اب یہاں پر میں مختصراً مختلف نوعیت کے خطابات کے بارے میں بتاتا چلوں کہ سیمینار یا کانفرنسز ہیں تو ان کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ وہ کس نوعیت کی سیمینارز ہیں، تو وہاں پر ہر خطاب وہ الحمدللہ رب العالمین اور نحمدہ سے شروع نہیں ہوگا، بعض اوقات اسے محض بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ یہاں سے شروع کیا جائے گا، اور پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آڈینس کو کی طرف کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر آفیسرز کے سامنے پریزنٹیشن دینی ہو، وہ پروٹوکول تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، وہ جو سول سرونٹس ہوتے ہیں، وہ جو سی ایس ایس میں ہیں، ان کے اپنے کچھ پروٹوکولز ہیں، جو ملٹری یا ڈیفنس کے آفیسرز ہیں ان کے تھوڑا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ وہ بعض اوقات اگر اس میں آپ دیکھنا چاہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریزنٹیشنز کو آپ فالو کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات ان کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرولز ہوتے ہیں جہاں سے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور پریزنٹیشن کی سلائڈز جو ہیں وہ موو آن کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی سلائڈز بھری ہوئی کبھی نہیں ہوتی، سلائڈز کے اندر یا کوئی ایک پکچر ہوگی
اور کوئی گرافیکل ریپرزنٹیشن ہوگی، کچھ اس طرح کا ہوگا جس کو وہ پھر اپنے ورڈز کے اندر ایکسپلین کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو اسٹک کے ساتھ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تعلق ہے کہ آپ کسی آرگنائزیشن یا کمپنی کے اندر پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو وہ زیادہ تر فیکٹس اینڈ فگرز پر بیس کر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے مارکیٹنگ کی، فائنانس کی پریزنٹیشن دینی ہے، کو کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے حوالے سے پریزنٹیشن دینی ہے، تو آپ فیزیبلٹی بتا رہے ہوتے ہیں، اس پروڈکٹ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہے، تو وہ زیادہ تر اس پروڈکٹ کی فیچرز آ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک لفظ ہی لکھا ہوا ہوگا، اس کی پیکیجنگ ہوگی، اس کی پیکیجنگ کا کلر آپ نے ایکسپلین کرنا ہوگا، وہ ورڈ کوکا کولا لکھا ہوا ہے تو وہ ایسا کیوں ہے، آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ وہ سارا آپ کی ایکسپلینیشن آپ کو یاد ہوتی ہے یا پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جو سلائیڈز ہوتی ہیں وہ صرف گرافیکل ریپرزنٹیشن ہوتی ہیں، تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر تفصیل درج نہیں ہوتی۔ جو آرگنائزیشن اور کارپوریٹ سیکٹر کے اندر پریزنٹیشن دی جاتی ہیں اس کے اندر یہ تفصیل نہیں ہوتی، اس میں بعض اوقات فائنینشیل رپورٹس یا فائنینشیل ایسپیکٹس کے اوپر اگر بات کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر فیکٹس اینڈ فگرز آ رہے ہوتے ہیں، اور گرافیکل ریپرزنٹیشن زیادہ ہوتی ہے، گرافس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر، سلائڈس کے اندر، ان کو ایکسپلین کیا جا رہا ہوتا ہے، بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری مختلف طرز کی جو پریزنٹیشنز ہیں ان کو یہ ان کا طریقہ کار ہوگا۔ سیاسی جلسے میں گئے ہیں تو سیاسی جلسہ دیکھ لیں کہ ہم کس نوعیت کا ہے، وہ اس کی آڈینس کس طرح کی ہے۔ اگر تو وہ ایلیٹ کلاس میں یا کسی بڑی جگہ پر ہو رہا ہے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اپنے موٹیو کو بیان کرنا شروع کریں گے، اپنے مدعا کو بیان کرنا شروع کریں گے، اور اسی طرح آیت مبارکہ اگر ہم نے پڑھنی ہے تو وہاں پر آیت مبارکہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم آگے چلے جائیں گے۔ باقی پھر خطاب کا طرز اور طریقہ کار وہی ہوگا جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ کسی سیمینار کانفرنس میں گئے ہیں اور وہاں پر ہم نے لیکچر ڈیلیور کرنا ہے، لیکچر ڈیلیور کرنا ہے، تو وہاں پر جو گفتگو ہوگی اس کا طریقہ کار بھی وہ آلموسٹ اس کا طریقہ کار وہ تھوڑا سافٹ پچ کے اندر ہوتا ہے، سافٹ پچ کے اندر۔ اس میں اگر حضور شیخ الاسلام کے آپ دیکھیں الہدایہ کے جو ہر سال یو کے اندر یا یورپ کے کسی نہ کسی ملک کے اندر ہوتا ہے، تو الہدایہ کے لیکچرز آپ دیکھیں حضور شیخ الاسلام کے، وہ جو طریقہ کار اور وہ جو ٹون آپ جس میں گفتگو کرتے ہیں کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیسے کرتے ہیں اور آپ کی گفتگو کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، ان کو کس انداز میں آپ سافٹلی بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کیا ایگزامپلز آپ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، آڈینس کیوں کہ تبدیل ہو جاتی ہے، وہاں پر پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جنرل آڈینس ہوتی ہے، وہ یورپ کے ینگ لڑکے ہیں، تو ان کے لیے وہ خطاب نہیں ہوگا جو جنگ کے اندر، جنگ کی سرزمین کے اندر وہ گاؤں کی آڈینس کو جو خطاب کیا جائے گا، وہ خطاب اب یورپ کی مانچسٹر کی یونیورسٹی کے اندر الہدایہ کیمپ کے اندر نہیں ہوگا، وہ ڈیفرنٹ ہوگا اس کا طریقہ کار، وہ آپ اس کو فالو کریں۔ وہ الہدایہ کیمپ 2017 کا ہے، 2018 کا ہے، اور اس سے پیچھے 2007 2012 ہر سال منعقد ہوتا ہے، ان کے لیکچرز کو آپ دیکھیں، وہ حضور شیخ الاسلام کی جو ٹون ہے، آپ اس کو گفتگو کو شروع کیسے کرتے ہیں، آپ کا وہاں طرز کیا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ پاور پوائنٹ سلائیڈ کی پریزنٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں 2018 کے اندر جو حضور شیخ الاسلام کا یو کے اندر الہدایہ کیمپ ہے، تو آپ نے کھڑے ہو کر کے وہاں پر سٹک کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے آپ نے دیا، جنہوں نے سوال کیا کہ آفیسرز کو کیسے دیا جاتا ہے، وہ ایک بہت خوبصورت اس کی پریزنٹیشن ہے، قرآن ایک ورسز بھی ہیں، وہ سب لوگوں کے لیے ہیں، وہ علماء خطباء بھی اس کو ضرور دیکھیں کہ ایک عالم دین، اب دیکھیں کہ یہ ان کی ذات کی ڈائنامکس ہیں، وہ ایک ملٹیپل ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں حضور شیخ الاسلام، وہ تو دے سکتے ہیں، یہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ گائیڈ لائنز ہیں ان کی کہ وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ اسی عربک لباس کے اندر ہیں، جبہ کے اندر ہیں، وہی جبہ اور وہی آپ نے امامہ شریف پہنا ہوا ہے، سٹک ہاتھ کے اندر، اور ایک ہاتھ آپ نے یوں پیچھے رکھا ہوا ہے۔ جب جو سوال انہوں نے کیا کہ وائٹ بورڈ پر کیسے دیں گے، تو ایک ہاتھ آپ نے پیچھے رکھ کے سٹک کا استعمال کرتے ہوئے وہ چیزوں کا ایکسپلین کیا ہے کھڑے ہو کر کے، اور اسی طرح آپ نے ایگزامپلس کوٹ کی ہیں۔ تو آڈینس تبدیل ہوتی جائے، ہم نے موضوع کو بھی اسی طرح چوز کرنا ہے کہ ہم نے وہاں پر کس موضوع پر کس انداز میں گفتگو کرنی ہے، مواد بھی اسی انداز میں تیار کرنا ہے، اور پھر اس کا طریقہ کار وہ میں نے مختصر انداز کے اندر بتا دیا ہے کہ آڈینس تبدیل ہوتی جائے گی تو گفتگو پھر کس طرح کی ہوتی چلی جائے گی، ہمارا طریقہ کار وہاں پر کیا ہوگا۔
تو میری گفتگو یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ مختلف طریقہ کار کی جب ہم نے مختلف موضوعات پر اور اسپیشلی یونیورسٹی کے اندر یا کالج کے اندر گفتگو کرنی ہے تو ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر یہ گفتگو میری یہاں پر ختم ہے۔ آپ کے کچھ سوال تھے، اس پر میں نے کوشش کی ہے کہ جو سوالات سامنے آتے رہے ہیں اسکرینز پر میں نے ان کو ایڈریس کیا ہے، کوشش کیا کہ ان کا یہیں پر جواب دیتے